جو اپنی موت سے 1.5 سال پہلے one of the greatest commanders of all times, the speech that was delivered by the greatest commander of all time to his army, I want to remember that speech today. I want to remember every single word of that speech on this occasion to tell my people that his army will not always be there with them. Their crowd will not always be with them. Sometimes you need to show the leadership qualities. You need to tell them that you are the leader. You need to convince them and you need to make them fight for the ultimate goal. That is the greatest quality of a leader. تو آج اس دن میں الیگزینڈر دا گریٹ سکندر کی 1.5 سال اس کی موت سے پہلے وہ یاد کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا تھا تب کہ جب اس کی فوج اس کو چھوڑ کے واپس مڑنے لگی، پیچھے دیکھنے لگی، کہا بہت جنگیں ہو گئی، بہت کچھ ہو گیا، اب ہم سے نہیں ہوتا۔ لیکن اس انسان نے ایک خواب دیکھا تھا، اس انسان نے ایک ویژن دیکھا تھا۔ وہ دنیا پر، ان پہاڑوں پر، ان دریاؤں پر، زرخیز ان ڈیزرٹس پر، ہر جگہ وہ چاہتا تھا کہ میں اس دنیا کو فتح کروں۔ اس کا ویژن کچھ اور تھا، لیکن آرمی، وہ کراؤڈ وہاں پر آ کے سہم گیا۔ ان کو لگا کہ کافی ہے، بس جتنا ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس وقت جب وہ آرمی، جب وہ کراؤڈ، جب وہ لوگ اپنے لیڈر کو، وہ آرمی اس کمانڈر کو چھوڑ کے جانے لگی، تو اس کمانڈر نے ایک خطاب کیا، وہاں پر کچھ باتیں کہیں، وہاں پر وہ باتیں تاریخ نے بلائی نہیں، آج بھی ہسٹری نے یاد رکھا ہے کہ what Alexander the Great said to his army on that particular occasion when they were about to leave, when they were about to quit. کیا کہا اس وقت الیگزینڈر نے؟ کہا تم غلام ہوا کرتے تھے، you were subject to the rules of other people. تم سے کام کرایا جاتا تھا، تمہاری کوئی عزت نہیں تھی، تمہاری بات نہیں سنی جاتی تھی، تمہارا کوئی سوشل سٹیٹس نہیں تھا، تمہارا کوئی لائف سٹائل کا لیول نہیں تھا، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ میرے باپ نے آ کے وہ جگہیں فتح کی، تمہیں ایک نئی زندگی دی، تمہیں جو اس غلامی کی زندگی سے نکالا۔ اچھا یہ سب چیزیں میرے باپ نے کی تھی، لیکن پھر میں آیا، میں نے خواب دیکھا، میں نے تمہیں اپنے ساتھ لیا، تمہارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے میں نے ہر میدان میں تمہارے ساتھ لڑا اور تمہیں نئی نئی جگہوں کا مالک بنایا، کسی کو گورنر بنایا، کسی کو کرنل بنایا، کسی کو کوئی اور سٹیٹس دے دیا، کسی کو کوئی اور میڈل دے دیا، تمہیں ایک بہتر زندگی دی میں نے، تمہیں ایک خواب دیا میں نے، تمہیں کتنی جگہوں کا مالک بنایا میں نے، اور تمہارے ساتھ جنگوں میں لڑتا رہا۔ راتوں کو تمہاری نیند کے لیے جب تم کئی بار سو جاتے تھے، میں جاگتا رہا کہ میری آرمی، میرے لوگوں کو کچھ نہ ہو جائے۔ تمہارے لیے میں نے کیا نہیں کیا؟ میرے جسم کو اگر دیکھو تو اس میں کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جس پر زخم نہ ہو، جس پر نشان نہ ہو، جس پر تلواروں کے نشان نہ ہو، جس پر نیزے کے نشان نہ ہو، جس پر پتھروں کے نشان نہ ہو۔ تو میرے جسم کو دیکھو گے، you will find that there is not a single spot جہاں پر نشان نہیں ہے۔ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، موت کا سامنا کرتا رہا، اور آج اگر تم ان زخمی لوگوں کے ساتھ واپس جانا چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، اور واپس جا کے اس قوم سے کہنا کہ وہ ہمارا گریٹ لیڈر، جس نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا، جس نے ہمارے لیے اپنی جان کئی بار داؤ پر لگائی، جس نے ہمیں زندگی جینے کا مطلب دیا، جس نے ہمیں بادشاہ بنایا، آج ہم اس کو چھوڑ کے آگے۔ یہ اس عظیم الشان لیڈر کی باتوں کے چند الفاظ تھے کہ جس کے بعد وہ آرمی رو پڑی، جس کے بعد اس آرمی نے معافی مانگی۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے مومنٹ ضرور آئیں گے ان بڑے لوگوں کی زندگی میں کہ جب یہ ٹیم، جب یہ لوگ، جب یہ کراؤڈ یہ واپس جانے کی ڈیمانڈ کریں گے، they will try to quit، وہ یہ سب ختم کرنے کی بات کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ بہت کچھ فتح کر لیا ہم نے، بہت آگے آگے ہم، بس ہمیں اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ they will try to settle down، لیکن لیڈر اس وقت پتہ چلتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان وہ لیڈر تھا یا نہیں تھا۔ اس وقت پتہ چلے گا that you were that leader or not, you did possess the qualities of leadership or not۔
اس مومنٹ پر جا کے لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے ایک انسان کا کہ جو آج تک اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میں نے شاید کیا کیا ہے نہیں کیا. اس وقت کہ جب آرمی ٹوٹ گئی ہو، جب آرمی کے ہوپس ختم ہو گئے ہو، جب لوگ نا امید ہو گئے ہو، یا پھر لوگوں نے سوچا ہو کہ ہم نے سب چیزیں اچیو کر لی ہے، اس وقت لیڈر آ کے ایک گلا، ایک شکوہ، ایک بات رکھتا ہے اپنے لوگوں کے سامنے جو ان کے اندر ایک نئی آگ لگا دیتی ہے، جو ان کو ایک نیا ویژن دے دیتی ہے، جو ان کو پھر سے چلنے پر مجبور کرتی ہے. تو آج میں اپنے لیڈرز سے، آج میں ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو قائد سمجھتے ہیں، پوچھتا ہوں ان سے کہ کتنی بار ان کے سامنے سے کراؤڈ ختم ہوتے چلے گی، کتنی بار ان کے سامنے سے جتنے لوگ آئے تھے وہ چھوڑ کے چلے گی. ایک بار جب ان کی بات سنی گئی پھر کسی نے سننے کا دھیان نہیں دیا. میں اپنے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا ہمارے قائدوں کو، کیا ہوا ہمارے لیڈروں کو، کہاں گئے وہ لیڈرشپ سکلز، کہاں گئے وہ لیڈرشپ کوالٹیز؟ کیا آپ کے لیے آپ کی آرمی وہ سفر کرنے کے لیے مان جائے جو وہ خود نہیں کرنا چاہتی؟ آپ کے لیے آپ کی آرمی وہ چیزیں فتح کرنے کے لیے مان جائے جو وہ ایسے نہیں کرنا چاہتی؟ آپ کے لیے آپ کی آرمی اپنا کمفرٹ زون چھوڑنے کے لیے مان جائے؟ آپ کے لیے آپ کی آرمی اپنے چھوٹے چھوٹے خواب چھوڑ کے اس بڑے خواب کے لیے آپ کے ساتھ شامل ہو جائے؟ کیا کیا آپ نے؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ کہاں ہے وہ آرمی؟ کہاں ہے وہ کراؤڈ؟ کہاں ہے وہ لیڈرز؟ کہاں ہے وہ لیڈرشپ کوالٹیز؟ I want to ask my people کہ کیا چل رہا ہے؟ ہم کہاں پر ہیں؟ ہماری سوچوں کے معیار کہاں پر ہے؟ ہماری زندگی کہاں شروع ہوتی ہے؟ ہمیں زندگی میں کہاں تک جانا ہے؟ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس زمانے میں کہ جب کچھ نہیں تھا، ایک انسان آتا ہے اس دنیا کو فتح کر کے چلا جاتا ہے، اس کے بعد ہزاروں لوگ آتے ہیں جس کے سامنے اس کی زندگی بھی ہوتی ہے، جو اس کی غلطیاں ہیں وہ بھی اس کے سامنے ہوتی ہیں، جو اس کی اسٹریٹجیز ہیں وہ بھی اس کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی الیگزینڈر پیدا نہیں ہوتا، اس کے بعد کوئی سکندر پیدا نہیں ہوتا. ایسا کہوں کہ اس کے بعد وہ سوچ پیدا نہیں ہوتی، اس کے بعد وہ ویژن پیدا نہیں ہوتی کہ بچوں میں سکندر اپنے باپ کے پاس جا کے کہتا ہے میرے والد صاحب، میرے ابا جان، اے میرے باپ یہ بات سن لو کہ پوری دنیا فتح نہ کر لینا، کہ جس طرح سے آپ جس سپیڈ سے دنیا کو فتح کرتے جا رہے ہو مجھے لگتا ہے کہ آپ دنیا فتح کر دو گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ چیزیں اپنے دم پر کروں، اس لیے میں آپ کو ابھی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ دنیا میرے لیے چھوڑ دینا. اور پھر وہ نکلتا ہے کیسے کہ آرمی بعد میں آتی ہے، سکندر پہلے کھڑا ہوتا ہے، آرمی بعد میں چوٹیں لگتی ہیں تو الیگزینڈر کو پہلے چوٹ لگتی. افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج سب کچھ ہے لیکن وہ ویژن نہیں ہے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج سب کچھ ہے لیکن وہ خواب نہیں ہے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ سب کچھ ہے لیکن سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ لوگ تجھے تو کچھ سمجھتے ہیں، تو خود کو کچھ نہیں سمجھتا اور اپنی عزت کو روز گھٹاتا ہے. افسوس تو اس بات کا ہے تو روز ان محفلوں میں بیٹھتا ہے کہ جہاں تیری عزت نہیں ہے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ تو روز وہاں ٹائم دیتا ہے کہ جہاں پر ٹائم نہیں دینا تھا. افسوس تو اس بات کا ہے کہ تو آج تک اس بات کو جان نہ سکا کہ کس جگہ کو کہاں پر رکھتا. افسوس تو اس بات کا ہے کہ میرے نوجوان اپنی جوانی کی قدر نہ کر پائے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ میرے لوگ اپنی صحت کو نعمت سمجھ نہ پائے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ میرے لوگ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان نہ پائے. اور اسی افسوس کے ساتھ کتنی ہی چراغیں بجھ جاتی ہیں، اسی افسوس کے ساتھ کتنی ہی کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اسی افسوس کے ساتھ کتنے ذرے پہاڑ نہیں بن پاتے، اسی افسوس کے ساتھ کتنے قطرے سمندر نہیں بن پاتے، اسی افسوس کے ساتھ کتنے قدم ایک مکمل سفر نہیں بن پاتے.